Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Islamic Knowledges. I will teach you Islamic knowledges, hadith, and let's start my video. Uh, حضرت المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے دیا ہو جاتا ہے تو یہ موقف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب وحی آتی ہے تو اس کے موقف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ فائدہ: اس حدیث میں وحی کی ان دو صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی ہیں۔ ان کے علاوہ وہ کبھی خواب کی صورت میں اور کبھی بذریعہ الہام والقا بھی وحی آتی ہے، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ شانہ کے پس پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج کی اس ترتیبی دلیل میں ہے۔ حضرت المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہیرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ آپ غار ہیرا میں تھے، یک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کا فرمان ہے۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب دبایا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، کہاں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھیجا اور چھوڑ کر کہا، اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ
بنت خلوید رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالی شانہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، دردمندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیر و محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی کے پاس آئے۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے میں نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا تو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ فائدہ وحی کے موقف ہونے کے زمانے میں صرف نزول قرآن موقف ہوا تھا، تاہم جبرائیل علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جب آپ توفیق وحی سے پریشان ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے بار ہی تسلی دی اور آپ کو نئی نبی برحق ہونے کا مسردہ جنفزع سنایا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے انشاءاللہ۔ If you have not subscribed my YouTube channel yet, subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will and my newly videos updated یعنی کہ میں آپ کو اپنے نیولی ویڈیوز روز کی روز آپ کو کروں گا، اور آپ جیسے بیل آئیکن دبائیں گے تو میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ السلام علیکم، اگلی ویڈیو